اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان سے متعلق مہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ انسان اپنی کامیابی کے لیے اور مقصد تخلیق کے حصول کے لیے عملی جو اقدامات اور جو قدم اس کو اٹھانا تھا اس میں سے تقریباً ہم نے 8 اقدامات بتائے ہیں، آج 9واں ہے۔ اس راہ میں، اس راستے میں، اس حرکت اور سفر میں جو عملی اقدامات ہے، کیونکہ اقدامات کی 2 قسمیں ہوں گی، اقدامات نظری اور عملی میں سے 8 اقدامات ہم بتا چکے ہیں۔ آج 9واں اقدام یہ ہے، رکاوٹوں کے سامنے پائیداری کا مظاہرہ کرنا اور فضیلتوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ رکاوٹوں کے سامنے پائیداری کا مظاہرہ کرنا، ظاہر سی بات، آپ سفر کریں گے تو جس طرح دنیا میں آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کے سفر میں مختلف قسم کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے موانع ہوتے ہیں۔ ان موانع اور رکاوٹوں کے سامنے استقامت کی ضرورت ہے، پائیداری کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس ابدی کامیابی کے لیے، حقیقی کامیابی کے لیے، مقصد تخلیق کے حصول کے لیے اس سفر میں بھی مختلف قسم کی رکاوٹیں ہو سکتی ہے، موانع ہو سکتے ہیں۔ ان موانع اور ان رکاوٹوں کے سامنے پائیداری کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ پائیداری مساوی، دین میں پائیداری اور استقامت مساوی پرہیزگاری ہے، کیونکہ ہم دینی منابع میں، قرآن میں، روایات میں معمولاً متقی، تقوی، پرہیزگاری آپ سنتے رہتے ہیں۔ پرہیزگاری یعنی مساوی پائیداری ہے، استقامت مساوی پرہیزگاری ہے۔ جہاں استقامت ہوگی وہاں پرہیزگاری ہوگی، جہاں پرہیزگاری ہوگی وہاں استقامت ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں استقامت نہیں ہوگی، پائیداری نہیں ہوگی، ثبات قدم نہیں ہوگا اور پرہیزگاری ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس پائیداری مساوی پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری یعنی فضیلتوں کی حفاظت۔ اصلاً تقوی کیا ہے معلوم ہے؟ تقوی معمولاً ہم یہ سوچتے ہیں تقوی ایک خاص قسم کے حلیے کا نام ہے، جس کی گردن تھوڑی سی ٹیڑھی ہو، لباس پھٹے پرانے ہو، ہاں اس قسم کے حلیہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں متقی۔ نہیں، تقوی اپنی حفاظت کرنا، یعنی خود کی حفاظت کی تدبیر کا نام تقوی ہے۔ جس طرح آپ کی گاڑی ہے یا آپ کے باغ میں مختلف قسم کے پودے ہیں، ان پودوں کی حفاظت کے لیے آپ کانٹے دار تار یا کوئی بہرحال حفاظتی تدبیر اور حفاظتی کوئی اقدام کرتے ہیں، تو اسی طرح انسان کی روح کی حفاظتی تدابیر کا نام تقوی ہے۔ متقی ہے یعنی اپنی روح کی حفاظت کرنے والا ہے، متقی ہے اپنی روح کی کامیابی اور روح کو آلودگیوں سے اس کی حفاظت کی تدبیر کرنے والا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ کوئی خاص عمل انجام دینے والے کو متقی نہیں کہتے۔ مثلا لوگ یہ کہتے ہیں بڑا متقی ہے نہ نماز زیادہ پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نماز پڑھنے والا متقی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام، پیغمبر خدا امام علی علیہ السلام، باقی ائمہ خدا علیہم السلام سے یہ روایت ہم تک پہنچ گئی ہے، لا تنظروا الى طول رکوع الرجل وسجودہ، انسان کے طولانی رکوع اور طولانی سجدوں کی طرف مت دیکھو، یہ انسان متقی ہے یا نہیں۔ پھر کیا کریں؟ ولیکن انظروا الى صدق الحدیث واداء الامانہ، یہ سچا ہے یا نہیں، امانت دار ہے یا نہیں، امین ہے یا نہیں۔ انسان متقی ہونے کے لیے سچا ہونا اور امین ہونا ضروری ہے۔ ممکن ہے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہوں، ممکن ہے عزاداری کرتے ہوں، ممکن ہے روزہ رکھتے ہو، لیکن متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ بس حقیقت میں تقوی یعنی خود کی حفاظت کرنے کی جو فکر رکھتا ہے، جو خود کے بارے میں ہم نے پہلے بتاتے ہیں نا، خود سے کیا مطلب ہے۔ تو فضیلتوں کی حفاظت، اور فضیلتوں کی حفاظت کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ رکاوٹوں کے سامنے سر تسلیم خم ہونے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یعنی آپ کے سامنے موانع ہے، مختلف قسم کے حملات ہے، ہجوم ہے، یلغار ہے، تو اس یلغار کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنے کا نام تقوی ہے۔ نفس کی طرف سے، نفس امارہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، برے دوستوں کی طرف سے، برے لوگوں کی طرف سے، شیاطین جن و انس کی طرف سے آپ پہ
ہجوم ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، اس حملے کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنا، اس حملے کے سامنے استقامت اور ثابت قدمی اور پائیداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا نام ہے تقوی۔ پس انسان کامیاب ہونے کے لیے پائیداری نہایت ضروری ہے۔ جیسے ہم نے کہا پس پائیداری مساوی پرہیزگاری ہے، یعنی استقامت مساوی تقوی کی حفاظت ہے۔ جیسے کہ ہم سورہ حمد میں ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی حقیقت میں اے میرے معبود مجھے فضیلتوں کی راہ میں پائیداری اور استقامت عطا فرما۔ ٹھیک ہے، راہ ملنا آسان ہے، لیکن اس راہ پہ استقامت کے ساتھ پائیداری کے ساتھ چلنا یہ مشکل ہے، اور کامیابی کے لیے شرط یہ ہے اس صراط مستقیم پہ پائیداری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ اس صراط مستقیم میں مختلف رکاوٹیں آتی ہے، موانع آتے ہیں، ان کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنا، شکست تسلیم نہ کرنا۔ بس استقامت یعنی تقوی، استقامت یعنی نفسانی اور دنیاوی رنگینوں کے سامنے صبر کرنا، استقامت یعنی شیاطین جنی و انسی کے وسوسوں کے سامنے صابر رہنا، استقامت یعنی طاغوتی حاکم کے سامنے سر نہ جھکانا۔ استقامت ہم سب کہتے ہیں استقامت ہے، مثلا شہید حسن نصر اللہ کے بارے میں ہم کہتے تھے یہ استقامت کا علم ہے، علمدار استقامت ہے۔ خوب علمدار استقامت یعنی کیا مطلب؟ استقامت یعنی تقوی کی نشانی ہے، نفسانی دنیاوی رنگینوں کے سامنے صابر ہے، ثابت قدم ہے، شیاطین جنی و انسی کے وسوسوں کے سامنے سر تسلیم خم ہونے والا نہیں ہے، طاغوتی حاکم کے سامنے سر جھکانے والا نہیں ہے، تو اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور یہ استقامت ہر انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ استقامت کے بغیر، پائیداری کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ جیسے کہ قرآن میں سورہ حمد کی آیت کی ہم نے تلاوت کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے معبود مجھے فضیلتوں کی راہ میں پائیداری اور استقامت فرما۔ یا سورہ ہود آیت نمبر 112 میں ارشاد ہوتا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ یہ اس آیت کے بارے میں پیغمبر خدا کا فرمان ہے شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہی آیت ہے، اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے فاستقم، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، کامیاب ہونے کے لیے فاستقم، استقامت کرو، پائیداری سے زندگی کرو، ثابت قدمی، پائیداری ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، پیغمبر خدا خود کے لیے پائیداری اور ثابت قدمی کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن کما عمر ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ ہے یعنی مسلمانوں کے لیے بھی، آپ کی کامیابی کے لیے بھی استقامت کی ضرورت ہے، آپ کو ماننے والے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، مومنین کی کامیابی کے لیے بھی استقامت کی ضرورت ہے۔ اب پیغمبر خدا خود تو استقامت کرتے ہیں، خود پائیداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی حالت سے آگاہ ہے، ان کی زندگی میں استقامت نہیں ہوتی ہے، پائیداری نہیں ہوتی ہے، لذا پیغمبر غمگین ہے، فرماتے ہیں شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یا سورہ حج آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بات یہ ہے کہ جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے، خب دلوں کا تقوی ہے۔ یا مثلا سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا خوف ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کو اپنا پروردگار ماننے کے بعد پھر ثابت قدم رہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کو رب تو سب کہتے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے خدا کو، اللہ کو رب ماننے کے بعد اس عقیدے پر ثابت قدمی کی ضرورت ہے، پائیداری کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ جو استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ خدا کی ربوبیت پہ ثابت رہیں گے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ خوف کرو نہ غم کرو اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کو تم سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی کامیابی ثابت قدمی کے نتیجے میں، پائیداری کے نتیجے میں آپ کو ملے گی۔ سورہ احقاف آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے،
یعنی اللہ ہمارا پروردگار ہے. پھر استقامت دکھائی. دیکھیں یہاں پہ بھی استقامت ہے، یعنی توحید کے اقرار کے بعد، خدا کو ماننے کے بعد کامیابی کے لیے استقامت ضروری ہے، ثابت قدمی ضروری ہے، پائیداری ضروری ہے. ان کے لیے جو خدا کو ماننے کے بعد، خدا کی توحید و وحدانیت کے اقرار کے بعد ثابت قدم رہتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، ان کے لیے یقیناً نہ کوئی خوف ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اسی طرح سورہ جن کے آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اور یہ وحی بھی میرے پاس آئی ہے کہ اگر وہ طریقت یعنی راہ حق، طریق ذکر الہی پر قائم رہتے تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کرتے ہیں. یعنی اس دنیا میں بھی رزق کی فراوانی کے لیے، نعمتوں کی فراوانی کے لیے استقامت کی ضرورت ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے استقامت اور پائیداری کی ضرورت ہے. سورہ عصر میں آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. عجیب ہے، اس صورت میں پروردگار عالم اس طرح سے شروع کرتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر. یعنی تاکید در تاکید در تاکید ہے، کئی تاکیدیں قسم کے ساتھ. زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک بے شک بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. خسارہ اور نقصان میں فرق ہے. میں ایک مثال کے ذریعے سے خسارہ آپ کو سمجھاؤں. مثلا آپ میں سے کوئی 10 لاکھ روپے کے جیسے کاروبار شروع کرتے ہیں. کاروبار شروع کرنے کے بعد 1 سال کے بعد حساب و کتاب، آپ کا خرچہ مخارج اور دکان کے کرایہ وغیرہ نکال کے حساب کیا تو سب کچھ خرچ ہونے کے بعد 10 لاکھ ہی بچ جائے تو اس کو کہتے ہیں نقصان ہو گیا. یعنی کوئی سود، کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملا. 10 لاکھ سے آپ نے کام شروع کیا تھا، 10 لاکھ پہ ہی رک گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں نقصان. آپ کے دوست نے آپ کے ساتھ 10 لاکھ روپے پہ کاروبار شروع کیا تھا، 1 سال گزرنے کے بعد حساب و کتاب کرتا ہے تو 9 لاکھ بچ گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں خسارہ. یعنی سرمایے میں کمی آ جائے، سرمایہ ہی ختم ہو گیا، فائدہ آنا تو دور کی بات ہے، سرمایہ ختم ہو جائے تو اس کو خسارہ کہتے ہیں. خدا نے اس آیت میں یہ کہا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسر میں ہے، خسارے میں ہے. یعنی تمام انسانوں کا سرمایہ ختم ہو رہا ہے. سرمایہ کیا ہے؟ تجارت کرنے کے لیے خدا نے جو سرمایہ دیا ہے وہ آپ کا وقت ہے، وہ آپ کی عمر ہے. ہماری عمر تو گزر گئی نا، ابھی ماہ مبارک رمضان کا مہینہ گزر گیا، یعنی ہماری عمر سے 1 مہینہ گزر گیا ہے. آپ کی عمر، آپ کا وقت، آپ کی زندگی کمانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، سعادت کی زندگی بسر کرنے کے لیے، کامیابی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، مقصد تخلیق کو پانے کے لیے پروردگار عالم نے جو سرمایہ ہمیں دیا تھا وہ سرمایہ ہماری عمر ہے، ہمارا وقت ہے. وقت تو سب کا ختم ہو رہا ہے. لہٰذا ارشاد ہوتا ہے ان الذین والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، تمام کے تمام انسانوں کا خسارہ، ان کا سرمایہ ختم ہوتا جا رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا وہ لوگ جنہوں نے اعتقادی اعتبار سے اپنا اعتقاد بھی درست کر دیا ہے، ایمان لایا ہے، وعمل الصالحات، اور عملی زندگی میں، اخلاقی زندگی میں صالحات، اچھے اعمال انجام دیتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو ثبات قدم کے نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو استقامت کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پائیداری کی تشویق کرتے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب ہیں. اگر ایسا نہیں کیا تو آپ کی عمر گزر گئی، آپ کا وقت چلا گیا، وہ وقت جو چلا گیا دوبارہ آپ کو ہاتھ نہیں آئے گا. یا سورہ احزاب آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں سے ایسے بھی مرد میدان ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے. ان میں سے بعض اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی. تبدیلی یعنی استقامت نا. بعض
موت کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے، خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو وفا کرتے ہوئے، وعدوں کو پورا کرتے ہوئے، وعدوں کو نبھاتے ہوئے اس دنیا سے ان کی زندگی گزر گئی ہے، چلے گئے ہیں۔ لیکن بعض انتظار کر رہے ہیں۔ کس طرح سے انتظار کر رہے ہیں؟ تو وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی ہے، یعنی استقامت کے ساتھ، ثبات قدم کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں۔ بس حقیقت میں ثبات قدم یعنی عدم تبدیلی، عدم پائیداری یعنی استقامت کا نہ ہونا، پائیداری کا نہ ہونا مساوی ہے اقدار کی تبدیلی۔ اب یہ جو ثابت قدم نہیں ہے وہ ثابت قدم نہیں ہے، یعنی وہ اقدار ویلیوز میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ جیسے کہ قرآن نے سورہ بقرہ آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھیں انہوں نے تبدیل کر دیا ہے، جو خدا نے کہا تھا اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ یا اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 162 میں ارشاد ہوتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ، دیکھیں ان دونوں آیت میں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ثابت قدم نہیں، جو استقامت نہیں کر سکتے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اقدار میں تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو خدا نے ان کو بتایا تھا، ان کو کہا تھا، اس میں تبدیلی کر رہا، یعنی عدم پائیداری مساوی اقدار میں تبدیلی۔ عدم پائیداری کی وجہ، خوب یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے استقامت ضروری ہے، یعنی اچھی بات نہیں، ہاں کامیابی کے لیے استقامت ضروری ہے، استقامت کے بغیر، ثبات قدم کے بغیر، پائیداری کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ لیکن یہاں پہ عدم پائیداری کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عدم پائیداری کی وجوہات میں سے وجہ یہ ہے کام شروع کرتے وقت ہی اخلاص میں کمی ہو۔ کبھی ہم نے کام شروع کیا ہے، مثلا فرض کہ ابھی درس شروع کیا ہے، اس میں اخلاص نہیں تھا تو تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد اکتا جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یا کوئی آپ کسی کی مدد کرنا، کوئی اچھا کام کرنا، کسی کی رہنمائی، کسی کی خدمت، کسی کی ہدایت، کسی کی رہنمائی کہ آپ نے کام شروع کیا ہے، 1-2 دن کام کرنے کے بعد پھر اکتا جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ تو ابتدا سے ہی اس کام کو اخلاص کے ساتھ ہم نے شروع نہیں کیا۔ اخلاص کے ساتھ کام شروع نہیں ہوگا، اس کام میں استقامت بھی نہیں ہوگی، پائیداری بھی نہیں ہوگی۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے نہیں اخلاص کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا، لیکن دوران عمل کے دوران شیطان جنی و انسی کے وسوسے میں ہم پٹک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، مختلف قسم کے دنیا کے رنگینوں کے سامنے۔ کام ہم نے للہ باللہ کام سے شروع کیا تھا، لیکن کام کے آگے چلتے پھر درمیان میں مختلف قسم کے نفس امارہ کا وسوسہ ہوتا ہے، شیطان جنی کا وسوسہ ہوتا ہے، شیطان انسی کا وسوسہ ہوتا ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کا برق ہے، ان کے سامنے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ پھسل جاتا ہے۔ بس پائیداری و استقامت پیدا کرنے کے اسباب و عوامل کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ آپ کو پائیداری کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ اور استقامت کیسے وجود میں آئے گی؟ پائیداری کی صفت کیسے وجود میں آئے گی؟ تو یہ پائیداری اور استقامت کے لیے، کیونکہ استقامت اور پائیداری کے بغیر الہی انسان بننا، فضائل سے آراستہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ بس الہی انسان بننے کے لیے، فضائل سے آراستہ ہونے کے لیے پائیداری ضروری ہے، استقامت ضروری ہے۔ لیکن یہ استقامت کیسے وجود میں آئے گی؟ استقامت وجود میں آنے کے تقریباً 5-6 ذرائع ہیں، عوامل ہیں، محرکات ہیں، اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک تو ذرائع ہے۔ ذرائع مثلا جسمی غرائز اور دنیاوی محرکات۔ آپ کے جسم میں خواہشات ہے، آپ کے جسم میں غصہ ہے، خوف ہے، توہم ہے، یہ تو ہے نا ہم سب کے وجود میں خواہشات ہے، نفسانی ہے، غصہ بھی آتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، توہم بھی ہے۔ خوف ان سے استقامت سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں انسان انہی غرائز کے ذریعے سے ہی کامیاب ہونا ہے۔ مثلا جسمانی جو غریزہ ہے، جسم کے اندر جو محرکات ہیں، مثلا شہوت ہے، شہوت کی مختلف چیزیں، شہوت کے سامنے آپ استقامت کریں گے
تو پاک دامانی کی صفت وجود میں آئے گی۔ بس پاک دامانی کی صفت کے لیے شہوت کے مقابلے میں استقامت اور پائیداری کی ضرورت ہے۔ وہ انسان جو جنسی شہوت کے سامنے استقامت نہیں کر سکتا، پائیداری اور ثبات قدمی نہیں دکھا سکتا، وہ پاک دامن نہیں ہوتا ہے۔ بس پاک دامنی کی صفت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے شہوات کے سامنے استقامت کرنا ضروری ہے۔ غضب ہے یا نہیں ہے؟ غضب ہے، غصہ سب میں ہے۔ غصے کے سامنے استقامت کرنے سے عفو و بخشش کی خوبصورت صفت وجود میں آ جاتی ہے۔ بس آپ کو غصہ آتا ہے تو پھر دو صورت ہے، ایک دفعہ انتقام لے لیں، غصہ آنے کے بعد پھر انتقام کی بات ہے نا، ہاں، لیکن انتقام لیے بغیر اس غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے، اس غصے کے سامنے استقامت کرتے ہوئے معاف کر دیں، بخش دیں، تو عفو و بخشش کی صفت کیسے وجود میں آ جاتی ہے؟ غضب کے مقابل میں، غصے کے مقابل میں استقامت کرنے کے نتیجے میں۔ خوف ہے نا ہم سب میں، مختلف چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں۔ خوف، بیجا جو خوف ہے، اس خوف کے سامنے استقامت اور پائیداری کا نتیجہ کیا ہے؟ شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے۔ یہ شجاعت کی صفت، دلیری کی صفت یہ کیسے وجود میں آ جاتی ہے؟ یہ خوف کے مقابل میں استقامت کرنے کے نتیجے میں، پائیداری کرنے کے نتیجے میں۔ اگر آپ کو خوف ہوگا ہی نہیں، یا ہر خوف کے سامنے آپ ہتھیار ڈال دیں گے، تو شجاعت کی صفت سے آپ آراستہ بھی نہیں ہوں گے۔ شجاعت کے لیے شجاعت، بس دیکھیں یہ جو جسمانی غرائز ہے، جسمانی جو صفات ہے، طبیعت کے جو لوازمات ہے، وہ لوازمات، اس کی حکمت بھی اب سمجھ میں آ گئی۔ شہوت کا ہونا ضروری، غضب کا ہونا ضروری، خوف کا ہونا ضروری، توہم کا ہونا ضروری، لیکن اس توہم کے سامنے استقامت کریں گے تو حکمت کی صفت وجود میں آئے گی۔ شہوت ہو اور استقامت کریں تو پاک دامنی کی صفت ملے گی۔ بس اگر شہوت ہی نہ ہو تو پاک دامنی کی صفت ملنا ممکن نہیں۔ اسی طرح باقی صفات ہے، غصہ ہو استقامت کرے تو عفو و بخشش کی صفت ہوتی ہے، وہم ہو استقامت کرے تو شجاعت و دلیری کی صفت ملتی ہے، توہم ہو استقامت کریں تو حکمت اور عقلانیت کی صفت آپ کو ملے گی۔ بس خلاصہ ان صفات کے سامنے استقامت کرنے کے نتیجے میں، استقامت کے نتیجے میں یہ اچھی صفات آپ کے وجود میں آ سکتی ہے۔ یہاں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں یہ، کیونکہ ہم نے تقویٰ کی بات کی، تو انسان تقویٰ کی ایجاد میں، یعنی تقویٰ ہے، تقویٰ کی صفت یعنی خود کی حفاظتی تدابیر کی ایجاد میں۔ تقویٰ کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ انسان کی حفاظتی تدابیر کی ایجاد، خود کی حفاظت۔ مثلا آپ کے سامنے یہ ٹی وی اسکرین ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، تو آپ اس لیپ ٹاپ کی حفاظت کرنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا اس کو ایک بیگ میں رکھتے ہیں، پلاسٹک کے کور میں رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کا جو خود ہے، انسان کی جو حقیقت ہے، انسان کی جو روح ہے، انسان کی جو اصلیت ہے، اس اصلیت، اس حقیقت، اس خود کی حفاظتی جو تدابیر اور جو اہتمام ہے، اس اہتمام کا نام تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ کی ایجاد میں نفس امارہ کا کردار، کیونکہ معمولاً یہ سوال ہوتا کہ آج ہی کسی خواہر نے سوال کیا تھا نفس امارہ کو کیوں بنایا ہے؟ اب نفس امارہ کا بڑا کردار ہے تقویٰ کی ایجاد میں۔ وہ کس طرح سے؟ مثلا انسان روح کی فطری میلانات، جیسے ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، وہ صفات الہی ہے، لیکن جسم کے جو غرائز ہے، جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں، نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ نفس امارہ طمع، حسادت، شہوت، غضب وغیرہ ہے، شہوت وغیرہ۔ نفس امارہ غرائز کے نتیجے میں طمع ہے، حسادت ہے، غضب ہے، شہوت ہے، یہ سب کچھ ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیں، اب ان کے سامنے کیا کرنا ہے؟ دنیاوی محرکات۔ شہوت کیا ہوتی ہے؟ انسان کے جسم کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں، مثلا آپ کو نرم گرم چیزیں اچھی لگتی ہیں، یا غضب یعنی کیا؟ انسان کے جسم کے لیے جو چیزیں اچھی نہیں لگتی ہے۔ غضب کا نتیجہ کیا ہے؟ جو چیزیں آپ کے جسم کے لیے اچھی نہیں لگتی ہیں، مثلا درد ہے، تکلیف ہے، تھکاوٹ ہے، آپ کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہے۔
تو جسم کے ملائمات کے نتیجے میں شہوت ہے، جسم کے ناملائمات کے نتیجے میں غضب ہے، اور طبیعت سے اختلافات کے نتیجے میں طمع اور حسادت ہے۔ لیکن آپ انہی کو صفات الہی میں ان شہوات کے مقابل میں استقامت کریں گے، نفس امارہ کے مقابل میں۔ نفس امارہ کا ایک حصہ شہوت ہے نا، شہوت کے مقابل میں آپ استقامت کریں گے تو حیا اور عفت کی صفت وجود میں آئے گی۔ غضب اور غصے کے مقابل میں آپ استقامت کریں گے تو عفو و بخشش و مروت کی صفت وجود میں آئے گی۔ لالچ اور حسد کے مقابل میں آپ استقامت کریں گے تو صبر و شکر و تسلیم و رضا کی صفت وجود میں آئے گی۔ بس دیکھیں، حیا، عفت، عفو، بخشش، صبر، شکر، تسلیم و رضا جیسی صفات وجود میں آنے کے لیے نفس امارہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نفس امارہ ہوگا اور اس کے مقابل میں آپ استقامت کریں گے اور اس کے مقابل میں آپ پائیداری دکھائیں گے تو یہ اچھی صفات وجود میں آ سکتی ہے۔ اسی طرح مزید آگے بڑھتے ہیں ہم، مثلا غرائز جسم میں سے ایک کیا ہے؟ وہم ہے، خوف ہے۔ وہم، خوف ہے، خطرات آپ کے جسم کے لیے جو نقصان دہ چیزیں ہیں اس سے آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا جسم کے لیے زخمی ہونے کا ہو تو آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جسم کے لیے نقصان ہوتا ہو۔ احتمالات کے مقابل میں وہم ہوتا ہے، لیکن اسی خوف کے مقابل میں آپ استقامت کریں گے تو شجاعت، قدرت، پائیداری بر عقیدہ، ثابت قدمی۔ اور وہم و توہم اور احتمالات کے مقابل میں قوت اندیشہ و حکمت و بصیرت جیسی صفات وجود میں آ جاتی ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ خوبصورت صفات وجود میں آنے کے لیے، یعنی دوسری عبارت میں ان تمام صفات کا جو ہم نے کہا نا ابھی، پاک دامنی کی صفت ہے، اللہ آپ کو بلا کرے، عفو و بخشش کی صفت ہے، اللہ آپ کو بلا کرے، اسی طرح صبر و شکر و تسلیم و رضا کی صفات ہے، اور شجاعت، قدرت، پائیداری، قوت اندیشہ، حکمت، بصیرت، اس قسم کی صفات، ان قسم کی صفات وجود میں آنے کے لیے نفس امارہ کا ہونا ضروری ہے۔ نفس امارہ ہو اور نفس امارہ کے مقابل میں آپ استقامت کریں گے، پائیداری اور ثبات قدمی سے چلیں گے تو یہ صفات وجود میں آئے گی۔ اب نفس امارہ ہی نہ ہو یا نفس امارہ ہو، اس کے سامنے استقامت نہ کریں تو یہ صفات سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اسی لیے مولا امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں، ان اللہ خبأ ثلاثۃ اشیاء فی ثلاثۃ اشیاء، خدا نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں مخفی رکھا ہے۔ خبأ رضاہ فی طاعتہ فلا تحقرن من الطاعۃ شیئا فلعل رضاہ فی، وخبأ سخطہ فی معصیتہ فلا تحقرن من المعصیۃ شیئا فلعل سخطہ فی۔ خدا نے اپنی رضا کو یعنی طاعت میں مخفی رکھا ہے۔ ممکن ہے کسی بھی اطاعت میں، کسی بھی بندگی میں خدا کی رضا ہو، لذا کوئی بھی طاعت اور کوئی بھی بندگی حقیر نہ سمجھ لیں۔ اور خدا نے اپنی معصیت، اپنی ناراضگی اور سخط کو، خدا کے غضب کو پروردگار عالم نے اپنی معصیت میں مخفی رکھا ہے، لذا فلا تحقرن من المعصیۃ شیئا، نافرمانی اور خدا کی معصیت میں سے کسی معصیت کو حقیر مت سمجھو، فلعل سخطہ فیہ، گویا خدا کی ناراضگی اسی معصیت میں ہو۔ خوب خلاصہ یہ ہو گیا۔ دیکھیں، جب ہم نے غرائز اور فطری میلانات کی بات کی تو یہاں ایک نقطہ ذہن میں آ جاتا ہے، وہ یہ ہے انسان اور فرشتے میں فرق ہے، انسان اور حیوان میں بھی فرق ہے۔ انسان کیا ہے؟ روح پلس مادی جسم، یعنی دو چیزوں سے مرکب ہے، روح اور جسم ہے۔ بس روح کے بھی ضروریات ہے، جسم کی بھی ضروریات ہے۔ مادی احتیاجات کا ایجاد، یعنی مادی ضرورتیں حقیقت میں پائیداری کی فرصت اور فضائل کے حصول کے لیے زمینہ فراہم کرنا ہے۔ آپ کا جسم ہوگا، جسم کی ضرورتیں ہوگی، جسم کی احتیاجات ہوگی، تو ان یہ ضرورتیں در حقیقت آپ کی پائیداری کے لیے، آپ کی استقامت کے لیے، آپ کے ثبات قدمی کے لیے زمینہ فراہم کر رہا ہے۔
یہ چیزیں ہوگی تو آپ استقامت کریں گے، تو آپ فرشتوں سے برتری ہوگی۔ جبکہ فرشتے میں کیا ہے، وہ مادی احتیاجات کا وجود نہیں ہے۔ جب مادی احتیاجات کا وجود نہیں ہے تو پائیداری کی فرصت اور فضائل کا حصول ممکن بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، بس فضائل کے حصول کے لیے پائیداری کی ضرورت ہے، پائیداری کے لیے مادی احتیاجات کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جسم میں مادی احتیاجات کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب مادی احتیاجات کے محتاج ہے تو آپ اسی کو کنٹرول کریں گے، اس کے مقابل میں آپ استقامت دکھائیں گے تو فضائل سے ملیں گے۔ یہاں ایک اور نقطہ یہ ہوتا ہے کہ عرفان کی جب بات ہوتی ہے، دیکھیں ہمارے معاشرے میں کبھی کبھار عرفان کاذب، مختلف قسم کے صوفی، مختلف جس کو ہم کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا انسان ہے، یہ مرشد ہے، یہ وہ ہے، یہ پیر ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک معیار آپ کو بتا دوں۔ عرفان کی دو قسمیں ہیں، عرفان علوی اور عرفان جعلی۔ ایک عرفان ہے، ایک تصوف ہے، ایک معرفت ہے، وہ انبیاء علیہم السلام، اولیاء علیہم السلام، خصوصاً مولا امیر علیہ السلام کے ذات گرامی سے مربوط۔ اور دوسرا عرفان اور دوسرا تصوف اور دوسرا مذہبی مریدی جتنے بھی جو بھی کہیں گے، یہ سب کے سب ایک جعلی چیز ہے۔ یہ اس کا ایک بنیادی فرق آپ کو ایک شعر کے ذریعے سے سمجھاؤں گا۔ منا مورم کی در پایم بمالم، نزمبورم کی از نیشم بنالن، کجا من شکر این نعمت گزارم کہ زور مردم آزاری ندارم۔ مثلا اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے، منا مورم کی در پایم بمالن، میں وہ مور ہوں، مور کا بہت خوبصورت ہے خصوصاً پر وغیرہ، لیکن اس کے پیر بہت ہی بدشکل ہے، تو کہتے ہیں میں وہ مور ہوں، در پایم بمالن، میں اپنے اس کمزوریوں کی وجہ سے میں فخر کرتا ہوں۔ نہ زنبورم کی از نیشم بنالن، میں وہ زنبور اصل شہد کی مکھی نہیں جس کے کاٹنے کی وجہ سے لوگ فریاد کرتے ہوں، میں وہ نہیں۔ کجا من شکر این نعمت گزارم کہ زور مردم آزاری ندارم، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اس طاقت نہ ہونے پر، اس فقر پر، اس بے نوائی پر میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، ایک قسم کا عرفان کہیں، ایک قسم کا تصوف کہیں، یہ ہے، لیکن نہ آمورم کی در پایم بمالن، نہ زنبورم کی از نیشم بنالم، کجا من شکر این نعمت گزارم کہ دارم زور و آزاری ندارم۔ دیکھیں خوبصورت ہے، ہاں آخری مصرع ہے۔ اصل عرفان یہ ہے، نہ مورم کے در پایم بمالن، نہ وہ مور ہوں، نہ وہ شہد کی مکھی ہوں، کجا من شکر این نعمت گزارم کہ دارم زور، پہلے والے نے کیا کہا تھا کہ زور مردم آزاری نہ دارم، میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے، ہاں سکت ہی نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے، دولت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا خدا کا شکر گزار ہوں۔ نہیں، یہ کہتے نہیں کہ دارم زور آزاری نہ دارم، میرے پاس سب کچھ ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہوں، میں کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں، میں کسی کی عاقبت خراب کرنے والا نہیں ہوں، میں کسی کی تباہی کا باعث بننے والا نہیں ہوں، میرے پاس کچھ ہونے کے باوجود۔ اصلاً دیکھیں، زہد کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، زہد کسی چیز کا نہ ہونے کا نام نہیں ہے، زہد دنیا کی نعمتوں سے وابستہ نہ ہونے کے نام ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن آپ وابستہ نہ ہو، آپ زاہد ہیں دنیا کا، لیکن آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ کو فقیر کہتے ہیں، زاہد تو نہیں کہتے ہیں۔ اسے مولا امیر علیہ السلام اس خط میں جو اپنے نمائندہ عثمان بن حنیف کو لکھا ہے، وہاں پہ فرماتے ہیں، اگر میں علی کھانا چاہوں تو صبح شام شہد، بہترین شہد استعمال کر سکتا ہوں، اب ریشم کا لباس پہن سکتا ہوں، ایسا نہیں علی کی طاقت میں نہ ہو، علی کی قدرت میں نہ ہو، علی کے اختیار میں نہ ہو، میرے اختیار میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے خود کو کنٹرول کرے اس کو زاہد کہتے ہیں۔ خود کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں۔ معمولاً ہندی جو عرفان ہے یا مغربی جو عرفان ہے، وہ کچھ نہ ہونے کو
عرفان کہتے ہیں۔ لیکن علوی عرفان میں کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ ہو، آپ کے پاس علم ہو، توانائی ہو، قدرت ہو، مال ہو، دولت ہو، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود دوسروں کے نقصان کے باعث نہ بنے، تو اس کو کہتے ہیں عرفان علوی۔ پس دیکھیں، پائیداری کے لیے ذرائع پہلے ہم نے کہا تھا جسمانی غرائز اور دنیاوی محرکات۔ دو، دین ہے، یعنی پلاننگ، پائیداری ذرائع کے علاوہ پلاننگ کی ضرورت ہے، منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ وہی دین ہے۔ دین حقیقت میں پائیداری کے موارد، پائیداری کے مراحل، پائیداری کی کیفیات، پائیداری کی مقدار کو بیان کرنے کے لیے دین نازل ہوا ہے۔ بس ذرائع کی بھی ضرورت ہے، پلاننگ کی بھی ضرورت ہے۔ تین، پائیداری کے لیے مربی کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اسی پائیداری کی راہ کے ہمارے مربی اور ہمارے لیے کیا ہے؟ رفقا ہے۔ جیسے سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یعنی کیا ہے؟ فضائل اور ہر وہ چیز جو ہمیں فضائل تک پہنچانے والے ہیں وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ بس پائیداری کے لیے ذرائع کی ضرورت ہے، وہ جسمانی غرائز ہے۔ پلاننگ کی ضرورت ہے، وہ الہی دین ہے۔ مربی کی ضرورت ہے، وہ انبیاء و اولیاء، شہداء و صالحین ہے۔ پائیداری کے اس راہ میں خوراک کی ضرورت ہے، وہ ایمان ہے۔ وہ ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان معرفت، اعتقاد، یقین ہے۔ معرفت یعنی جاننا کس چیز کو جاننا؟ ہدف کو جاننا، راستے کو جاننا، ذریعے کو جاننا، رکاوٹوں کو جاننا، رکاوٹوں میں سے نفس کو جاننا، شیطان کو جاننا اور طاغوت کو جاننا۔ معرفت یعنی جاننا، اور کیا جانے؟ انسان کا ہدف کیا ہے، راستہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، رکاوٹیں کیا ہے۔ رکاوٹیں نفس بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ہو سکتا ہے، طاغوت بھی ہو سکتا ہے، طاغوت ظاہری طاغوت بھی ہو سکتا ہے، مخفی طاغوت ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے جاننے کا نام ہے ایمان۔ 5، استقامت کے لیے مشق اور تمرین کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اسی پائیداری کے حصول کے لیے جو مشق و پریکٹس ہے اسی کو دوسرا نام عبادت ہے۔ مثلا آپ حج کو دیکھیں، حج میں باقی تمام عبادتوں میں روزہ ہے، حجی ہے، زکوٰۃ ہے۔ مثلا بھی روزے کو ہی دیکھیں، روزہ ایک قسم کی پریکٹس ہے، روزہ ایک قسم کی مشق ہے، تمرین ہے۔ کیا کرنے کے لیے؟ روزہ انسان کو نرم دل کرنے کے لیے، انسان کو مہربان بنانے کے لیے، انسان کو رحم والا بنانے کے لیے، انسان کو فقیروں، بے نواؤں، بے کسوں کی یاد کرنے والا بنانے کے لیے تمرین ہے، مشق ہے۔ پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ میں مہربانی کی صفت نہ آئے، آپ میں رحمت کی صفت نہ آئے، آپ میں فقیروں کی نسبت دل سوزی اور ہمدردی کی صفت نہ آئے تو سمجھ لیں روزہ ضائع ہو گیا ہے۔ روزہ ان صفات کی ایجاد کے لیے ہے، ان صفات کی تولید کے لیے ہے، انسان کو مہربان بنانے کے لیے، نرم دل بنانے کے لیے، احسان کرنے والا بنانے کے لیے۔ اور پیغمبر خدا نے خطبہ شعبانیہ میں اسی کو تو ذکر کیا ہے، تم اپنی بھوک کے ذریعے سے، اس پیاس کے ذریعے سے کس کو یاد کریں؟ قیامت کے بھوک کو یاد کریں، قیامت کی پیاس کو یاد کریں۔ یعنی روزہ قیامت کو یاد دلانے کے لیے ہے۔ قیامت یعنی دوسروں کی بھوک کو یاد دلانے کے لیے، دوسروں کی پیاس کو یاد دلانے کے لیے۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد اگر آپ میں یہ تبدیلی آ گئی ہے تو سمجھ لیں میرا روزہ قبول ہوا ہے۔ لیکن نہیں، ایک مہینہ گزر گیا، ہمارے اندر نہ مہربانی کی صفت آ گئی، نہ رحمت کی صفت آ گئی، نہ خدمت خلق جذبے کی صفت آ گئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جس طرح ہم پہلے روز تھے، روز رمضان سے پہلے، اسی طرح سے یہ رمضان بھی نکل گیا ہے۔ تو سمجھ لیں پائیداری کی مشق نہیں کی ہے آپ نے، استقامت کے آپ نے مشق اور تمرین نہیں کی ہے۔ بس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے ثبات قدم کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ یہ استقامت ویسے آپ کو نہیں ملے گی۔ استقامت حاصل کرنے کے اس کے طریقے ہیں، ان طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے ہمیں استقامت کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ خود کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔